جوان ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچوں کے اندر اور ہندوؤں کے بچوں کے اندر نام کا فرق رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے بچوں کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی جیسے ہندوؤں کے بچوں کے چہروں پر نہیں ہوتی۔ ہمارے بچے صبح 10 بجے 8 بجے 9 بجے اٹھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بالکل جیسے ہندوؤں کے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے بچے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، بالکل جیسے ہندوؤں کے بچے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہمارے بچے اور ہندوؤں کے بچے جب جوانی کو پہنچتے ہیں تو عمل کے اعتبار سے وہ برابر کیوں ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ ہم علیحدہ ملک میں رہتے ہیں، ہم نے ان بچوں کا نام بھی مسلمانوں والا رکھا، ہم نے ان بچوں کو قرآن بھی پڑھایا، ہم نے ان بچوں کو چھوٹے بڑے کی تمیز بھی سکھائی، ہمارے بچے مسجد میں بھی آتے رہے، وقتاً فوقتاً ہمارے بچے دینی مجالس کے اندر بھی شریک ہوتے رہے، پھر بھی ایک ہندو کا بچہ اور ایک مسلمان کا بچہ جب جوان ہوا، 22 سال کی عمر کو پہنچا، جب دونوں سامنے کھڑے ہوئے تو مسلمان کا بچہ بھی کلین شیو ہے، ہندو کا بچہ بھی کلین شیو ہے، مسلمان کا بچہ بھی قرآن نہیں پڑھتا، ہندو کا بچہ بھی قرآن نہیں پڑھتا، مسلمان کا بچہ بھی نماز نہیں پڑھتا، ہندو کا بچہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ تو پھر علیحدہ ملک کس لیے لیا تھا؟ اگر ہندوؤں کی طرح ہی رہنا تھا تو ہندوؤں کے ساتھ ہی رہ لیتے، کم از کم نام کے مسلمانوں کی ایک وحدت تو برقرار رہتی، مسلمان پاکستانی اور مسلمان ہندوستانی دو گروہ تو نہ بنتے، سارے ایک جیسے مسلمان ہوتے۔ ہم نے اس وحدت کو بھی پارا پارا کیا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو عملی طور پر دین بھی نہیں سکھایا، جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا۔ یہ ہمارا انفرادی طور پر بھی یہ حال ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہم نے اپنے ملک کے اندر کوئی ایسا قانون عملی طور پر نافذ نہیں کیا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ آئین کی کتابوں کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے، آئین کی کتابوں کے اندر قانون قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، عملی طور پر نہیں ہے۔ آئین کے اندر قاتل کی سزا پھانسی ہے، عملی طور پر جو جتنے مرضی قتل کر دے اس کی ضمانت ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آئینی طور پر چوری کرنے والا مجرم تصور کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے اس کو اتنا اعزاز دیا جاتا ہے۔ آئینی طور پر قرآن اور حدیث سے انحراف کرنے والا قرآن اور حدیث کا بھی غدار ہوتا ہے، آئین کا بھی غدار ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے انحراف کرنے والا نہ غدار کہلاتا ہے نہ باغی کہلاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگست کا مہینہ ہے، آج ہم سب پھر یہ تجدید عہد کریں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ پاک زمین حاصل کی تھی، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے
اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے اور جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھیں اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔